سورۃ الحشر آیات نمبر 10۔ انصار اور مہاجرین سے بعد والے لوگ جن کو ہم متاخرین یا تابعین طب تابعین بھی کہتے ہیں، دوسرے نمبر متاخرین اور متقدمین کے لیے دعائیں۔ تیسری نمبر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت صحابۃ الاجمعین کے بارے میں۔ چوتھی نمبر حرف آخر تک ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج میرے دوستوں جمعۃ الوداع میں انہی حضرات کے لیے دعائیں کرنا۔ اب یہ کون ہے؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، آج رمضان المبارک کی آخری جمعہ ہے۔ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ پہلے عشرہ رحمت والی، دوسری عشرہ مغفرت والی، تیسری عشرہ جہنم کے دردناک عذاب سے نجات دلانے والی۔ اب میرے دوستوں، آج اتفاقیہ ہمارے درس قرآن بھی مغفرت اور جہنم کے دردناک عذاب سے چھٹکارے والے جن کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راہ دکھا دے، ان لوگوں کے راہ جن لوگوں کو آپ نے ہدایت عطا فرمائے۔ جو راہ ہدایت پر چلنے والے وہ صحابۃ الاجمعین کے متعلق ہے، جن کے لیے ہمیں دعائیں مغفرت واجب ہے، ضروری نہیں صرف کرنا چاہیے اسے نہیں، ان کے اوپر دعائیں مغفرت، ان کے لیے دعائیں خیر کرنا واجب ہے، کیونکہ حدیث سے یا حدیث قدسی سے سنت اور سنت مؤکدہ ثابت ہوتے ہیں، اور نصوص آیات قرآنی سے واجب ہو جاتی ہیں اس کو۔ تو ان کے متعلق آج درس قرآن ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو آئے ان کے بعد وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار بخش دے ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے داخل ہوئے ایمان میں، یعنی جو ہم سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے، ہمیں بھی بخشش عطا فرما دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لے کر آئے، اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں کھوٹ، نہ حسد، نہ بغض، نہ عناد، نہ عداوت۔ تمام تر حسد، بغض، عداوت اور کھوٹ سے ہم لوگوں کے دلوں کو پاک پاکیزہ رکھ لے، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور ہمارے پروردگار بے شک تو شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اب میرے دوستوں،
سورۃ الحشر آیات نمبر 10۔ انصار اور مہاجرین سے بعد والے لوگ، انصار اور مہاجرین سے بعد والے لوگ جن کو ہم متاخرین یا تابعین تبع تابعین بھی کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر متاخرین متقدمین کے لیے دعائیں، متاخرین اور متقدمین کے لیے دعائیں۔ تیسری نمبر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت صحابۃ الاجمعین کے بارے میں۔ چوتھی نمبر حرف آخر تک ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج میرے دوستوں جمعۃ الوداع میں انہی حضرات کے لیے دعائیں کرنا۔ اب یہ کون ہے؟ اب دیکھیں، سب سے پہلے مال فائے کی تقسیم کے متعلق اللہ اور اس کی رسول اور قرابت دار، غریب، مسکین، یتیموں کے لیے، مسافروں کے لیے کون سی مال؟ جو مال فائے خیبر کے مقام پر جو مال حاصل ہوا بغیر کسی جنگ کے، اور اس کے بعد آنے والی جتنی جنگیں ہوئے اس مال کا حصہ دار کون ہے؟ یہ سارے کے سارے شامل، اس کی بعد والے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت شامل فرمایا۔ صرف مال میں نہیں، مال میں بھی، مال دولت کے اندر بھی، مال فائے کی حصوں میں بھی، اور پھر دعاؤں میں بھی کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے رہو۔ صرف مال نہیں، دعاؤں میں بھی ان کے لیے حصہ دار بنایا اللہ نے۔ تو بنی نذیر کی یہودیوں پر مسلمانوں کی غلبے ذکر کیا اللہ نے، پھر مال فائے کی حکام، اس کی تقسیم کا اصول اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس مال کی مستحقین کی طور پر فرمایا کہ اس کی حقدار اللہ اور اس کی رسول، اس کی قرابت دار پھر یتیموں، مسکینوں، مسافروں کا حق ہے۔ درمیان میں اللہ نے اسلام کی نظام معیشت کا اصول بھی بیان کر دیا کہ مال و دولت محض دولت مندوں کی درمیان گردش نہیں کرے۔ مال دولت صرف مالداروں کی، دولت مندوں کی درمیان گردش نہ کرے، اس کی نچلے طبقے تک یہ مال پہنچے۔ کون سی مال؟ جو بیت المال میں مال جمع ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں، آج کل تو آپ کو معلوم ہے پورے دنیا میں میرے دوستوں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں منافقت کی آخری درجے پر ہے۔ پہلے تو وعدہ کرتے ہیں، جب جنگ شروع ہو جاتی ہے پھر مسلمانوں سے ہٹ کر دور جا کے بیٹھ جاتے ہیں خاموشی سے۔ آج فلسطین میں اتنی بڑی جنگ، اتنی عورتیں اور بچے شہید ہو چکی ہیں، ان کی فکر نہیں ہے۔ ایٹم بم ہونے کے باوجود بھی، سب کچھ ہونے سے، طاقت بھی رکھتے ہیں، مال بھی رکھتے ہیں، اور ایٹمی پلان بھی ان کے پاس تیار ہے، لیکن پھر بھی خاموش ہے۔ اب میرے دوستوں دیکھیں تو کہا کہ اللہ نے یہ اصول بیان فرمایا کہ یہ مال و دولت محض دولت مندوں کی درمیان گردش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا بھاؤ نیچے کی طرف کمزور طبقہ تک ہونا چاہیے۔ اپنے علاقہ میں جو غریب مساکین ہیں، زکوٰۃ کمیٹیاں بناتے ہیں، مگر جو زکوٰۃ کمیٹی بناتے ہیں اللہ معاف فرمائے، بولنا نہیں چاہیے۔ اگر ہمت ہوتا بول دیتا، یہاں کی جو چیئرمین ہوگا نا وہی تقسیم کر کے کھا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین ہے بھائی، کون ہے بھائی؟ زکوٰۃ کمیٹی کا صدر ہے بھائی۔ ہم بول نہیں سکتے اس بات کو، ورنہ بولتا یہ خود ہی تقسیم کر کے کھا جاتے ہیں، ورنہ آج کھول کے بول دیتا آپ لوگوں کے سامنے۔ تو یہ ہے۔ اب دیکھو اللہ نے ندار مہاجرین کو حقدار ٹھہرایا، جو اپنے گھر بار ساز و سامان چھوڑ کر اللہ کی دین کی خاطر ہجرت کر آئے ہیں۔ پھر ان انصار مدینہ کا ذکر کیا جنہوں نے مہاجرین کو بڑھ چڑھ کر میزبانی کر انہیں ضروریات زندگی کی تمام چیزیں پیش کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کو کہ میں نے 2 شادی کی، ایک بیوی کو طلاق دے دیتے پھر وہ عدت پوری کرنے کے بعد نکاح کر لینا، ورنہ مہاجرین کو بھائی نکاح کون دیں گے؟ بیٹیاں یہ تو مہاجر لوگ ہیں بھائی،
अब ये अंसार मदीना है, अब ये अपने बीबी को तलाक दे देंगे इद्दत पूरी करने के बाद कि मेरे एक बीबी साथ निकाह कर लेना, मेरे ये माल और दौलत जितना इसका आधा हिस्सा आपका है और मेरे तिजारत का आधा हिस्सा आपका है। कोई देता है भाई अपने तिजारत का आधा हिस्सा? मगर इन लोगों ने, ये हिजरत करने वाले मुहाजिरीन के लिए ये वादा कर चुके हैं। मेरे दोस्तों आप देखें, ये मुहाजिरीन से अल्लाह इनकी औसाफ भी बयान फरमा दी कि वो मुहाजिरीन से मोहब्बत करते हैं, उन्हें मिलने वाले चीजों के ऊपर इनका कोई तंगी या हसद का मादा इनकी दिलों के अंदर नहीं है, ये बिल्कुल पाक पकीज़ा है। ऐसे लोग हैं जो दूसरों को अपने जात पर तरजीह देते हैं और बुखल से फरेज करते हैं, क्योंकि बुखल की बीमारी से बच जाने वाले लोग ही कामयाब होते हैं, बखीलाती भी नहीं करते हैं। आप मेरे दोस्तों देखें, अंसार और मुहाजिरीन की बाद वाले लोग कि अंसार मुहाजिरीन के गुरोह का ताल्लुक तस्करा करने के बाद अब अल्लाह ने तीसरे गुरोह का जिक्र किया, जो इन दो गुरोह की बाद में आने वाले, और उनके साथ उनकी दुआओं का जिक्र किया है, जो अपने से पहले वाले भाइयों की हक में करते हैं। देखिए अब बात यहां पर आ गई, मुहाजिरीन के लिए तो हम दुआएं करते हैं, खुलाफाए राशिदीन के लिए करते हैं ना भाई दुआएं, अब अंसार के लिए भी दुआएं करते हैं जो मुहाजिरीन की मदद की है। या अल्लाह हमें भी मग़फ़िरत फरमा और उन मुहाजिरीन की, उन मुहाजिरीन को भी मग़फ़िरत फरमा जो दीन की खातिर हिजरत करके मदीना चले गए, और उन लोगों को जो इनकी मदद की है, इनको सहारा दी है, इनको भी बख्शिश फरमा। तो हम दुआ करते हैं भाई खुलाफाए राशिदीन और उनकी नक्श कदम पर चलने वाले सहाबतुल अजमाइन। अब अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, उसकी बाद भी लोग आए। वो कौन है? ताबीन और तबे ताबीन, ताबीन और तबे ताबीन, इनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत करो। अब देखिए, वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम, और वो लोग भी माने फाए के अंदर जो मुहाजिरीन और अंसार की बात आए हैं। मुफस्सिर इकराम का इसकी बारे में बहुत इख्तलाफ है। बाद में आने वाले से लोग कौन सी लोग मुराद है? बाद में जो आने वाले लोग वो कौन सी लोग मुराद है इससे? तो बाद में फरमाता है जिन लोगों ने इब्तिदाई में हिजरत कर ली है अल्लाह के रसूल के साथ, वो बाज कहते हैं वो मुहाजिर और वो अंसार है जो इनकी सहारा दी है। और इसी तरह जिन अंसार ने अव्वलिन मुहाजिरीन को सहारा दिया अंसार कहलाएगा, मगर जिन्होंने कुछ अरसा बाद हिजरत की और मदीने के जो लोग बाद में ईमान लाए, ये दोनों गुरोह मिन बादिहिम में आती हैं, यानी बाद में हिजरत की है। और मदीना में जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने बाद में ईमान लेकर आए अल्लाह के रसूल की हिजरत। तो हिजरत से पहले कुछ अंसारों ने ईमान लेकर आया, अल्लाह के रसूल को दावत दी, उनकी एक जमात वफद अल्लाह के रसूल के पास पहुंची, या रसूल अल्लाह अब मदीने तशरीफ ले आए, आप इस्लाम की दावत खोल कर यहां दे सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम आपकी साथ देंगे। और फिर बाद में ये लोग ईमान लेकर आए जो मुहाजिरीन हिजरत करने के बाद अंसारों में से कुछ लोग बाद में ईमान लेकर आए, ये लोग भी शामिल हैं। अब देखें, ये दोनों गुरोह मिन बादिहिम में आता है। ताहम सही बात यह है कि मिन बादिहिम में सिर्फ खैरुल कुरून की लोग ही शामिल नहीं है, जिनको खैरुल कुरून कहा। कौन है भाई खैरुल कुरून? अब देखें, बल्कि उनकी बात क़यामत तक आने वाले पूरी उम्मत के लोग शामिल हैं, पूरी उम्मत को शामिल कर दी। अब मतलब आप अगर दुआ करना है तो दुआ करें, ऐ अल्लाह खुलाफाए राशिदीन, सहाबतुल अजमाइन, अहले बैत, ताबीन, तबे ताबीन और पूरी उम्मत, पूरी उम्मत। हमने 2018 में
مدینے میں گئے، حضرت سعید احمد خان صاحب کے بیٹے مدینے میں مقیم تھے، حضرت سے ملاقات ہوئے تو کہنے لگا کہ صلاۃ و تسبیح کی نماز خوب پڑھے اور پورے امت کے لیے دعائیں فرمائے، پورے امت کی مغفرت کے لیے دعائیں فرمائے، یہ ہمارے بخشش کی ذریعہ ہے، ہمارے بخشش کی ذریعہ ہے۔ حضرت وہاں مقیم، تو ہمارے جماعت کے جو ساتھی تھے وہ ساتھی ان کو پہچان لی، یہ تو فلاں صاحب ہے، تو ان سے ملاقات کی تو کہا کہ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ کر مدینے کے اندر پورے امت کی بخشش کے لیے دعائیں فرمائے، امت بڑے بگڑے ہوئے۔ تو آپ آگے نا میرے دوستوں، اے اللہ ہمیں بھی بخشش فرما، خلفائے راشدین، صحابۃ الاجمعین، تابعین، تبع تابعین، اب سلف صالحین، اور پھر پورے امت مسلمہ کی بخشش کے لیے دعائیں کریں۔ اب بعد میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ طبقہ بھی شامل ہے جو فتح مکہ کی بعد ایمان لایا، پھر اس کی بعد تابعین، تبع تابعین، ان کی بعد آنے والے تمام امتی شامل ہے، اور اللہ کی سارے امت کے مستحقین کے لیے مانع میں حصہ رکھا ہے۔ چنانچہ جب عراق اور دیگر ممالک اسلام کا غلبہ ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کی زمینیں کو تقسیم نہیں کی بلکہ بیت المال کے ساتھ وابستہ رکھا۔ یہ سارے بیت المال میں، جس سے ہمارے یہاں ریونیو بورڈ کے اندر ہے وہ مال، ریونیو بورڈ کی جو مال ہے، پاکستان آزاد ہوا اور آپ کا اپنا گھر مل گئے، جو یہاں کی مقامی لوگ ان کی اپنے جائیداد کی حصے ہو گئے، اب جو مال ریونیو یعنی سرکاری اراضی ہے اس کی حقدار کون ہے؟ مجھے بولنا پڑ رہا ہے بھائی اس بات کو تو یہاں، کیونکہ یہ پورے دنیا کی نقشہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کھینچ دی۔ اب ان مالوں کی حصہ دار کون ہے؟ ریونیو بورڈ کی جو مال ہے، سر مالدار، سر دولت مند، یعنی جو قبضہ مافیا ہے، جن کی پاس کلاشنی ہے، جن کی پاس بڑے بڑے گن ہیں، وہ زبردستی اس کو قبضہ کر لے، ریونیو بورڈ کے مال کو قبضہ کر کے اپنا ہی مکان، اپنا ہی جائیداد بنا لے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں، کہ بھائی ان مالوں کو بھی اگر چاہو تو آپ بیت المال کے ساتھ وابستہ رکھو، اس کی اخراجات اس کو بیچ کر یا اس کو لوگوں سے فروخت کر کے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں میرے دوستوں، 1 ایکڑ جگہ کی قیمت 500 یا 5 جگہ یا 5 لاکھ میں خرید لیتا ہے، اس کی بعد ایک پلاٹ، 1 ایکڑ کے اندر 24 پلاٹیں ہیں اور ایک پلاٹ کی 120 گز کی، ایک پلاٹ کی قیمت 50 لاکھ روپیہ میں بیچ رہے، اور وہ کتنا مل گیا؟ 5 لاکھ میں۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہر حکمران والے بڑی آسانی سے دیتے ہیں کہ بھائی عمر فاروق والے جو ہے انصاف قائم کرو لو، اگر عمر فاروق والے انصاف تم نے قائم نہیں کیا تو میرے دوستو تم اسی امت میں شامل کیسے ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگیں لڑے، عراق اور دیگر ممالک جب فتح کامیابی حاصل کیے تو اس کی بعد اس کی اراضی جتنی زمینیں وغیرہ تھے اور جو مال و متا حاصل ہوا وہ بیت المال میں جمع کر دی، اس کو بیت المال کے ساتھ وابستہ رکھا۔ کیوں؟ تاکہ یہ مال آخری نچلے طبقے تک پہنچے، جو غریب ہے، جو یتیم ہے، جو مسکین ہے، قرابت دار ہے، مسافر ہے، ان کو بھی یہ مال ملے، کہ اگر ان کو تقسیم کر دیا تو یہی لوگ، یہ ان کی وارث فائدہ اٹھا نہیں سکتے، اگر ان کو تقسیم نہ کرے تو ان کی آنے والے نسل بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عمر فاروق نے بولا جو دین کی کام کرنے والے، اگر یہ مشترکہ ملکیت میں رہے تو آمدہ نسل بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذمہ داری تھی وہ آپ نے پورا کر کے دکھا دی ہے کہ میرے دوستوں، ایسے بادشاہ اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کر ان کے لیے گندم اور گو ان کی رشن پہنچا دی، جو عمر فاروق کے مثال بڑے آسانی سے دیتے ہیں۔ بھائی عمر فاروق علیہ مثال بڑی آسانی سے دیتے ہیں،
لیکن عمل کرنا مشکل ہے. اسی وجہ سے میں نے پچھلے 23 تراویح کو میں نے بتا دیا میرے دوستوں کیا کہ بھائی اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے کہ بھائی قرآن کے اس تبلیغ کو پوری دنیا میں پہنچاؤ, اپنے آپ کو حامل القرآن بناؤ. جیسے یہودی سوال کیے کہ بھائی تمہاری کتاب کہاں ہے, تم کتاب کے کیوں لے کر آیا, تو وہ کتاب کہاں ہے؟ بولے یہ جو صحابی چل رہا ہے. بولے یہ تو ایک انسان ہے بھائی, یہ فلاں ہے. تو بولے بھائی دیکھ لو یہ فلاں نہیں ہے, حقیقت میں صحیح معنوں میں یہی تو قرآن ہے. اس کا چلنا بھی قرآن ہے, اس کا بولنا بھی قرآن ہے, اس کا دیکھنا بھی قرآن ہے, اس کا سننا بھی قرآن ہے. یہ جو چلتے پھرتے چل رہے ہیں یہی سمجھ لو قرآن ہے, یعنی حامل القرآن. قرآن کے اوپر عمل کرنے والے صحابہ اجمعین اپنے زندگی کو ایسے بنا دی جو قرآن میں ہے. اب آئیے پھر ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ نے یہ صفت بیان کی, یہ لوگ کا ان کا تعلق قیامت تک کسی بھی زمانہ سے ہو, یہ اپنے سے پہلوں کے لیے اس طرح دعائیں کرتے رہے کسی بھی زمانہ میں ہو. میرے دوستو یہ فتنے کے دور میں بھی آ گئی تو کہا کہ اب بھی تم دعائیں کرو, اب بھی تم دعائیں کرتے رہو. یقولون ربنا اغفر لنا, یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمارے غلطیوں کو معاف فرما دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جنہوں نے ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کی ہے, جنہوں نے ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کی ہے. مطلب ہے کہ ہمارے جو ایماندار بھائی ہم سے پہلے گزرے ہیں ان کی گناہوں اور ان کی کوتاہیوں اور ان کی لغزشوں سے بھی درگزار فرما دے, انہیں بھی معاف فرما دے, ہمیں بھی معاف فرما دے, ہمیں بھی مغفرت فرما دے, اور ان بھائیوں کو بھی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لے کر آئے ہیں. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا, اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کھوٹ نہ رکھ جو ایمان لا چکے ہیں. ایک مسلمان کی ہمیشہ یہ دعا ہونی چاہیے کہ اس کی دل میں کسی دوست سے مسلمان کی بھائی کے دلوں میں کینہ, بغض, اناد, عداوت نہ ہو. میرے دوستوں آج ہے یا نہیں ہے؟ بنی اسرائیل میں 72 فرقہ اور امت محمدی میں 73 فرقہ. اب آئیے ایک جماعت کے بارے میں اللہ کے رسول ان کی تعارف کروا رہے کہ یہ لوگ کون ہیں, جو خلافہ راشدین کو بھی گالی بکتے ہیں, صحابہ اجمعین کو بھی گالی بکتے ہیں. پھر یہ لوگ ان کی بارے میں فرما رہے, دیکھو بھائی آ رہے ہیں بھائی, جو عادلوں کا حق بنے اور انہی کی پیچھے چلے اور ان سے حسد نہ رکھے اور نہ ہی ان سے دشمنی عداوت رکھے. امام مالک کا قول ہے کوئی جو شخص صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے, صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے, عداوت رکھتا ہے, ان کی بدبی کرتا ہے, ان کے لیے مال فائدہ کوئی حصہ نہیں ہے, وہ مسلمانوں میں شامل نہیں. مسلمانوں سے جو تو اس سے مطلب اللہ کے رسول کی دور سے بھی صحابہ اجمعین کی دور سے بھی ایک مخالف گروہ نکل کر آئے ہیں. صحابہ اجمعین کی دور سے ایک مخالف گروہ نکل کر آئے ہیں. وہ کون سی گروہ ہے اس کی تعارف میں آپ کو ابھی کرا دیں. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس مال میں حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سابقین کی حق میں بخشش کی دعائیں کرتے ہیں, نہ کہ ان کو گالیاں دیتے ہیں, نہ کہ ان کو گالیاں دیتے ہیں. میرے دوستوں باتیں سنو گے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے سود کھانا حرام ہے. میرے دوستوں جس نے 1 روپیہ سود کھایا اس نے اپنے ماں کی ساتھ 36 مرتبہ جنا کی ہے. میرے دوستوں کتنی بڑی بات ہے کہ سود کے متعلق فرمایا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم فلاں فرقہ سے ہیں, کالے کوے سمجھ لو, ایک کالا کوے کی جماعت بھی ہے, کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں میں, کالے کوے کی جماعت بول رہا ہوں. کالے کوے کی جماعت جو بین میں کہتے ہیں بھائی ہم لوگ فلاں فرقہ سے ہوں تو ہمارے لیے یہ سود حلال ہے, نعوذ باللہ. تو ان کا سود, ان کی رقم میں سے سود بینکوں سے نہیں کاٹی جاتی ہے. کیوں بھائی تم مال کی حقدار, مال فائدے میں سے حقدار ہو ہی نہیں, تو تم یہ حرامی کھاؤ گے بھائی.
حلال والی کسب حلال تمہارے نہیں ہے، تمہارے حق میں نہیں ہے، تمہارے تقدیر میں نہیں ہے، اللہ تمہیں حرامی کھلائیں گے۔ بعد میں آنے والے وہی اسمال کی حقدار ہو سکتے جو آگیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، گالیاں نہیں دیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ متاخرین کو اس بات کا سختی سے پابند کیا گیا ہے کہ وہ سابقین اور صحابہ کرام کے بارے میں کوئی منفی نقشائی نہ کرے، خبردار۔ عمر فاروق کے بارے میں تم باتیں کرتے ہو، ابوبکر صدیق کے بارے میں بات کرتے ہو، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں بات کرتے ہو، ان کی گالیاں دیتے ہو، ان کی خلاف نقشائی کرتے ہو، نہ کہ ان کی عیب جوئی کرے نہ بدگوئی کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اس آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ متاخرین متقدمین کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے رہے، حالانکہ اللہ نے خوب جانتا تھا کہ متقدمین اور متاخرین کی آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے۔ اللہ کی علم میں نہیں تھا بھائی، اللہ اگلے پچھلے تمام باتوں کو جانتے ہیں نا بھائی، کہ اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، علیم کل ہے، علیم کل ہے۔ اللہ رب العزت پورے کائنات کی تمام تر چیزیں، یہ کب ہونے والے ہیں اور کب ہوں گے، کب مرنے والے ہیں اور کب مریں گے، میرے دوستو اس کی عقیدے کیا ہوں گے کہ بھائی یہ صحابہ اجمعین کے خلاف یہ لبکشائی، ان کو گالیاں بکیں گے، اس کی متعلق اللہ کو علم میں نہیں تھا کیا بھائی؟ جو تمہارے دلوں کی راز کو جانتے ہیں، وہ چیز ان سے چھپے ہوئے نہیں۔ تو اللہ نے فرما دی کہ بھائی ان کی نزدیک حدیث شریف میں ہے کہ بھائی یہ لڑائی جھگڑے جو صحابہ اجمعین یعنی متقدمین اور متاخرین میں جو ہوں گے یہ اللہ کے علم میں تھے۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک جنگ ہوا تھا جس کو جنگ صفین کے نام سے دیا گیا، میرے دوستوں، جو مشہور جنگ تھے۔ پھر صحابہ کرام کے درمیان ایک جنگ جمل کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس کی باوجود بھی متاخرین پابند ہے کہ وہ متقدمین کے لیے دعائیں کریں۔ فرماتے ہیں کہ ہم سے ان کے اختلاف کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اختلافات اور تنازعات کی وہ خود ذمہ دار ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اب یہ ایک گروہ ایک جماعت ایسے بھی نکل کر آگے میرے دوستوں جو اللہ کے راستہ میں شہید ہوئے، اور انبیاء ہے، تمام انبیاء اپنے قبر میں بحیات ہے، اور اللہ انہیں کھلاتے بھی ہے، انہیں پلاتے بھی ہے، انہیں کھلاتے بھی ہے، انہیں پلاتے بھی ہے، سب کچھ جیسے وہ دنیا میں اللہ رب العزت اسی طریقہ سے ان کو اپنے قبر کے اندر وہ جنت کی تمام تر نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ یعنی حیات النبی اگر ہم کہیں گے تو غلط نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول دنیا سے وصال ہو گئی، شہداء کرام دنیا سے نکل گئے، میرے دوستو اگر آپ یہ کہو گے کہ بھائی وہ مر گیا ہے، ان کو کچھ نہیں ملتا، تو یہ فرقہ ہے ایک مماتی والا فرقہ ہے، میرے دوستو یہ ان کو مانتے نہیں ہے۔ ہمارے نیوٹن کی فتویٰ ہے ایسے علماء کے پیچھے اقتدا جائز نہیں ہے۔ خوب احتیاط سے، آپ ایک قادیانی 30-36 سال تک نماز پڑھاتے ہیں اور امام بن کر قرآن ایسے پڑھتے ہیں بھائی اللہ اکبر، ہٹو بچو، اتنی بہترین آواز ہے، 36 سال بعد کہنے لگا کہ بھائی میں امت محمدی میں نہیں تھا، میں اللہ کے رسول کی امت نہیں تھی، اہل سنت والجماعت نہیں تھا، میں احمدی تھا، یعنی غلام احمد قادیانی کو ماننے والے۔ لہذا جو امت محمدی کو ماننے والے ہو، آخری نبی اللہ کے رسول کو ماننے والے، اپنے نماز کو لوٹا دو، اور یہاں سے بھگ جاتا ہے برطانیہ۔ تو ٹوپی آپ کی جیسی ہے، پگڑی آپ کی جیسی ہے، کپڑے آپ کی جیسی ہیں، کھڑے ہونے کا طریقہ آپ کی وہ قادیانی۔ دوسری ایک رافضی ہے، دوسری ایک وہ رافضی ہے، میرے دوستو وہ صحابہ اجمعین کو نہیں مانتے ہیں۔ وہ رافضی کیا کہتے ہیں کہ بھائی ثلاثہ، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, ये अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं। इसी वजह से ये राफ़िज़ी ये कहते हैं कि भाई ये कौन है, कहा कि इनको ये गालियां बकते हैं, इनकी बारे में लफ्ज़ी बदगोइयां करते हैं, इनकी बारे में उलट पलट बातें करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे ऐसे बातें करते हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया। मेरे दोस्तों, कायनात के अंदर सिद्दीक़ अकबर जैसे जो गारे सोर के मेरे दोस्तों अल्लाह के रसूल की साथी थे, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे दोस्तों अल्लाह के रसूल की बात अगर कोई नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाते, अल्लाह रब्बुल नबुव्वत अता फरमाते, उमर फारूक जैसे होते। मेरे दोस्तों हज़रत उस्मान गनी की हया को देखो, मेरे दोस्तों इन तीनों खलीफाओं को गालियां देते हैं ये राफ़िज़ी लोग, ये राफ़िज़ी, ताकि अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं। कि ज्यादा मोहब्बत रखता है खबीस, कि ज्यादा मोहब्बत रखता है क्या? अब मेरे दोस्तों देखें इसके बारे में आज सनाउल्लाह पानीपती दोस्त की किताबों की हवाला से अपने तफसीरें मुजाहिरी में लिखते कि किसी ने इमाम ज़ैनुल अब्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सामने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में तनकीद करते हैं, कहा कि तुम थे उस जमाना में, बोले नहीं, बोले तुम अंसार में से हो, बोले नहीं, बोले तुम मुहाजिरीन में से हो, बोले नहीं। हजरत ज़ैनुल अब्दीन के सामने हजरत उस्मान गनी की बुरा भला कहने लगा, उनके ऊपर तनकीद करते हैं। तो एक बंदे तो पूछा क्या तुम मुहाजिरीन में से हो, बोले नहीं, उसने कहा नहीं। फिर आपने पूछा क्या तुम अंसार में से हो, बोले नहीं, तो फिर बदगुई करते हो, लिहाजा तुम इस तीसरे तबके में भी नहीं आए हो, जिसकी मुताल्लिक अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि वो लोग जो इनकी बात आए वो दुआएं करते हैं, अय हमारे परवरदिगार हमें माफ कर दे और हमारे उन भाइयों को भी जो ईमान में हमसे सबकत हासिल कर चुके हैं। तुम बदगुई करने वाले कौन होते हो? यहां से जा दफा हो जाए। इमाम ज़ैनुल अब्दीन ने बोला मुहाजिर में हो, बोले नहीं। अंसार में हो, बोले नहीं। बोले तुम थे उस जमाना में, बोले नहीं। तो फिर उनकी बारे में बदगुई क्यों करते हो? दफा हो यहां से, निकल। कौन है ना इमाम ज़ैनुल अब्दीन? मेरे दोस्तों अल्लाह के रसूल के खानदान में से है। जो कुछ लोग इनको मानते हैं, जो इमाम ज़ैनुल अब्दीन की हिमायत में सीने को भी करते हैं, वो फरमा रहा है कि भाई तुम तनकीद करने वाले कौन हो? कि ये खुलाफाए सलासा को जो राफ़िज़ी बुरा भला कहते हैं, इनकी बदगुइयां करते हैं, इनको गालियां बकते हैं, फिर इनके बारे में बता दो भाई। कहा कि तू किसी चीज के हिस्सेदार नहीं है। इनके बारे में फरमाया कि जिनकी इब्तिदाई अल्फाज से होती है अल्लाहुम्मा सल्ली अला अस्हाबी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह। इनके बारे में फरमाया कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला अस्हाबी मुहम्मदिन, ऐ अल्लाह अपने नबी की साहबा पर रहमत नाजिल फरमा। फिर आगे दुआ में इन लोगों की तारीफ की जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, आपकी रफाकत की, हर किस्म की तकलीफें बर्दाश्त की, आपकी जमात को बढ़ाया और उन लोगों ने खानदान, कौम, जबान, फर्जन को छोड़ा और दीन की तारीफ की और खुद अपने अजीज व अकारिब से जंग की, हत्ता के बाप बेटा हमने सामने आने से भी ना चुके। अर्ज किया है परवरदिगार इन पर रहमत नाजिल फरमा, इन पर रहमत नाजिल फरमा। इनके अलावा अत्ताबीन लहुम बिहसान, इन पर भी रहमत नाजिल फरमा, जो नेकी के साथ इनका इत्तबा करने वाले हैं। इमाम साहब ने अपने दुआ के अंदर ही असहाब रसूल की तारीफ फरमाई। इन बुजुर्गान पाक, ये बुजुर्गान दीन पाक बाज के खिलाफ लबकुशाई की हरगिज़ इजाजत नहीं है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इनके मुताल्लिक लिखते हैं, मेरे दोस्तों कि भाई हमेशा तारीफ ही करनी चाहिए और उनकी मुताल्लिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रज़ू अन, जब भी इनके नाम सुनो तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करो, क्योंकि अल्लाह से वो राजी हो गए और अल्लाह उनसे राजी हो गए। फिर इनके बारे में तुम लबकशाई करने वाले कौन होते हो? इन सहाबतुल अजमईन को, खुलाफाए राशिदीन को गाली देने वाले तुम कौन होते हो? काले कौवे समझ लो बातों को। अरे तुमने कीड़े खाने वाले, तुम कीड़े खाने वाले,
تم مکوڑے کھانے والے، تم اللہ کے رسول کی صحابیوں کو، خلفائے راشدین کو گالی دیتے ہو، ان کے بارے میں بدگوئیاں کرتے ہو، ان کے بارے میں بدگمانی کرتے ہو، خبردار اپنے زبان کو بند کرو، ان کے خلاف لب کشائی بند کرو، ان کے لیے ہمیشہ دعائیں کرو۔ بلکہ عام امت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے آپ دعائیں اس سے کرو، یا اللہ ہمیں بخشش فرما، ہم سے پہلے جو ایمان لائے، خلفائے راشدین، صحابہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ائمہ مجتہدین، اس کے بعد پورے امت کا نام لیا کرو، پورے امت محمدی کو بخشش فرما دو، پھر تمہارے دعائیں قبول ہوگا، ورنہ تمہارے دعائیں قبول نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد امام شعبی نے لکھا کہ بعض رافضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو برا کہنے تو کہتے ہی، اب ان میں بھی 36 فرقہ ہے، کانے کوا میں بھی 36 فرقہ ہے، سن لو، ان میں سے ایک جماعت ایسے بھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ یہودیوں سے بھی پیچھے رہ گئے، یہودیوں سے بھی پیچھے رہ گئے۔ بھائی یہودی تو یہودی اہل کتاب والے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہودی سے بھی پیچھے ہے یہ رافضی لوگ۔ کیوں؟ کہ جب پوچھو کہ موسیٰ علیہ السلام میں سے کون سی لوگ سب سے زیادہ بہترین ہیں، تاکہ وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کی ساتھ دیے، آئیے بھائی، تو فرمایا بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب والوں سے پوچھا گیا، عیسائیوں سے، کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے جماعت میں سے سب سے بہترین لوگ کون ہے؟ تو بولے حواریین، جو ان کی ساتھ تھے، ان کی ساتھ مدد کی، ان کی ساتھ قربانی دی، جو ان کی نقش قدم پر چلنے والے، وہی لوگ سب سے بہترین ہیں۔ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے رافضیوں سے پوچھی جائے تو بھائی امت محمدی میں سب سے بہترین لوگ کون ہوں گے؟ جو اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلنے والے، جو اللہ کے رسول سے مدد کرنے والے، کندھوں کو پر اٹھا کر غار سور تک پہنچانے والے، میرے دوستو ان کی ساتھ ہجرت کرنے والے وہ خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق۔ میرے دوستو آپ اس کے بارے میں انکار کر سکتے ہو؟ نہیں نا بھائی، انکار کوئی بھی بندہ کر سکتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دی ہے۔ مگر یہ رافضی، یہ بدتمیز کوا خبیث، میرے دوستو یہ لوگ ان صحابۃ الاجمعین کو اللہ کے رسول کی ساتھ دیے ہوئے، اللہ کے رسول کی ساتھی، غار سور کی ساتھی کو بھی گالیاں بکتے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد حضرت امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے کتاب کے اندر کہ یہ یہودیوں سے بھی اور عیسائیوں سے بھی بدتر ہے۔ ایسے لوگوں کو کبھی بخشش ہوگی؟ نہیں ہوگی، یہ بخشش والے لوگ نہیں ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جو حضرت ابوبکر صدیق کو گالی بکتے ہیں، اللہ کی لعنت ہو۔ آپ بولو نا بھائی آمین۔ حضرت عمر فاروق کو گالی دینے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ بولو بھائی آمین۔ حضرت عثمان غنی کے لعنت دینے والوں کو، ان کو گالی بکنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ بولو بھائی آمین۔ آخری میرے دوستوں باتیں سن لیں، آخری یہ منافق سے بھی بدتر ہے۔ بارے اللہ نے تیسری طبقے کا حال اس طرح بھرو بیان کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کر کے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹا، اگر تمہارے صبح اور شام ایسے گزرے کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کھوٹ نہ ہو تو اس پر کاربند رہو، کیونکہ یہ میرے طریقہ ہے، کیونکہ یہ میرے طریقہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، انس کو فرما رہا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی دلوں کی، مسلمان بھائیوں کے لیے تمہارے دلوں میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے دلوں کے اندر کھوٹ نہیں ہے تو تم ہمیشہ ایسے رہو، کیونکہ یہ میرے طریقہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو بھائی جن کی دلوں کے اندر کھوٹ ہو تو وہ امت محمدی میں شامل ہے؟ نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا
रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुम व रज़ू अन। आखिरी है मेरे दोस्तों, आखिरी तबके। इसी वजह से मेरे दोस्तों, जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाओ, ऐ अल्लाह, खुलाफाए राशिदीन, सहाबतुल अजमाइन, ताबीईन, तबे ताबीईन, सल्फ़े सालिहीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, पूरे उम्मत जो हमसे पहले ईमान ला चुके, हमसे पहले दुनिया से जा चुके, अपने बब्ददा से लेकर आखिरी तबके की मुसलमान तक के लिए आपको दुआएं मग़फ़िरत करना है। आखिरी मेरे दोस्तों, आज की ये देखें कि भाई इनकी फजीलत इतनी है, इनकी फजीलत इतनी है मेरे दोस्तों, इनके मुकाबला नहीं कर सकता। तो बल फरमाते हैं रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम, अय हमारे परवरदिगार, बेशक तू ही तो है शफकत करने वाला और अजहद मेहरबान है। जिस तरह तू निहायती न शफकत और रहमत को रख दे, उनके लिए अदावत और नफरत को दूर कर दे। फिर फरमाया हदीस की तमाम किताब में फजाइल और सहाबा और फजाइल उम्मत की अबवाब मौजूद है। इन बुजुर्गों के मुताल्लिक जबान से अच्छी बात ही निकालनी चाहिए हमेशा। खबरदार तेरे के इख्तियार है कि फला साहबी ने इसे किया, अमीर माविया ने इसे किया, नाउजुबिल्लाह, अपना मुंह में तला लगा ले। अगर तू अपना मुंह में नहीं तला लगा लेगा, तला नहीं लगाएगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे मुंह में तला लगा देगा और अल्लाह की तरफ से तेरे ऊपर अल्लाह की सोनी हजारों हजारों तेरे ऊपर लानत होगी। अल्लाह हम सबको सहाबातुल अजमाइन की अजमत को, दिफाए सहाबा को, मेरे दोस्तों सहाबा की इज्जत और उनकी हुर्मत को हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।